قادرا سرورا رہنما دستگیر الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث عن عويم بن ساعدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا فجعل له منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ منبر نور پہ حاضر مؤقر شخصیات، بالخصوص صاحب عرس خلیفہ سرکار مفتی اعظم عالم رہنمائے اہل سنت، بالخصوص محسن اہل سنت علاقہ دکن، حضور پرنور سرکار مفتی مجیب علی رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہ، مفتی مجیب علی صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان کے صاحبزادہ گرامی، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا سہیل رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی حنفی بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ عرس سراپا نور شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہوا 3 سال سے، جس کا یہ تیسرا سال ہے، منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر سے اہل سنت و جماعت کی مقتدر شخصیات کی آمد اس عرس پاک میں ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا عرسوں کے نام پہ ہندوستان میں جو دھمال چوکڑی کی جاتی ہے مزارات کے ساتھ، ویسا کوئی بھی غیر شرعی معاملہ یہاں آپ کو دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملے گا، چونکہ یہ ایسے ولی کا عرس ہے جو علوم ظاہری و باطنی سے مزین شخصیت ہے۔ اور جس طرح عرس رضوی منایا جاتا ہے، عرس تاج الشریعہ منایا جاتا ہے، عرس حضور صدر الشریعہ منایا جاتا ہے، اسی طرز پہ عرس مجیبی بھی الحمدللہ نہایت لطف و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ میری سعادت مندی ہے کہ مجھے مرکز اہل سنت میں بحیثیت خطیب یاد کیا گیا جب حضرت جانشین شہباز دکن مد ظلہ النورانی نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کو آنا ہے، میں نے فی الفور لبیک کہا۔
حیدرآباد میں پہلے کئی مرتبہ آیا ہوں اور اس وقت میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اتنا بڑا مجمع مجھے عرس مجیبی کے علاوہ حیدرآباد میں ملنے والا ہے. تو قاعدے سے پاشاؤں کی جو خاطرداری ہے، ارے ابھی اتنا کیوں بلگا رہے ہو بھائی؟ یہ تو اسٹارٹر ہے، مین کورس ابھی باقی ہے. ٹالی والی نہیں، یہ جوکر نائک کی محفل نہیں ہے، سنیوں کا مجمع. ہاں. تو میں نے کہا تاریخ دے ہی دیتا ہوں، ایک ہی بار سب کی زیارت میں بھی کر لوں ماشاءاللہ. تو بہرحال ابھی چند روز پہلے ہی آنا ہوا تھا، وہاں بھی اچھا خاصا مجمع تھا، لیکن عرس مجیبی کی بات ہی الگ ہے ماشاءاللہ. آج جب مجھے یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو جس وقت حضرت نے کام کا سلسلہ یہاں شروع کیا ہوگا، سوچئے یہ کیسی سنگلاخ زمین رہی ہوگی جسے حضرت نے چمنستان کرم بنا دیا، گلستان بنا دیا. یہ خلوص و للہیت کا وہ مقام تھا حضرت کے کہ حضرت نے اس علاقے میں سنیت کی بہاریں ہی لٹا دی. عزیزان گرامی وقار، اس عرس پاک میں جب میں آیا تو مجھے ایک موضوع کا پابند کیا گیا، ایک ٹاپک دیا گیا، ایک عنوان دیا گیا کہ اس کے تحت آپ کو گفتگو کرنی ہے. تو وہ موضوع جو مجھے دیا گیا، جدید فرقوں کا رد، یعنی جو ابھی لیٹسٹ پیدا ہوئے 2-3 مہینے کے اندر، یا سال 2 سال پہلے، یا 100-150 سال پہلے، یا اس سے تھوڑا پہلے، ان سارے فرقوں کو آپ کو ریمانڈ پر لینا ہے اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے ان کا تعارف پیش کرنا ہے اور ان کے باطل عقائد و نظریات کو قوم و ملت کے سامنے رکھنا ہے. جس فتنے سے اس وقت اہل سنت و جماعت سب سے زیادہ متاثر نظر آ رہی ہے، وہابیت کی پہچان ہو گئی، دیوبندیت کی پہچان ہو گئی، نیچریت کی پہچان ہو گئی، اہل حدیث کی پہچان ہو گئی، اہل قرآن کی پہچان ہو گئی. لیکن کمال کی بات ہے کہ سنیوں میں سنی بن کر صلاۃ و سلام پڑھنے والے، مزارات پر حاضری دینے والے، اولیاء اللہ سے تعلق رکھنے والے، سلاسل کی نسبت رکھنے والے، خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے، اس طرح کے لوگ بھی اب ایمان کے چور ہمارے درمیان آ چکے ہیں، جنہوں نے ایک الگ منہج بنایا ہے، ایک الگ مسلک بنایا ہے. وہ الگ مسلک، وہ الگ منہج بالکل نئی پیداوار ہے اور اس کا گہرا تعلق شیعت سے، بظاہر تو نہیں لیکن درون خانہ یہ لوگ شیعوں سے ملے ہوئے ہیں، شیعوں کا جھٹن کھانے والے لوگ ہیں، شیعت کی بولی بول رہے ہیں اور در پردہ سنیوں میں شیعت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اب ان میں مزارات کے سجادگان ہیں، جانشین ہیں، 3 درجن کے القاب والے حضرت ہیں، پیراں ہیں، مرشداں ہیں، حضرت ہیں، سرکاراں ہیں، جن کی نسبتیں بہت بڑی بڑی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں مولانا ذرا تو غور کیجئے، حیدرآباد میں اتنی قدیم خانقاہ، وہاں کے سجادہ نشین صاحب ایسا کہہ رہے ہیں. وہ غلط ہو سکتے ہیں. پاکستان کا تعلق رکھنے والا، جس کی پوری دنیا میں پہچان اور جس کا تعارف ہے، جسے مجدد رواں صدی کہا جا رہا ہے، وہ شخص بھی اب حضرت امیر معاویہ پہ کلام کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس خانقاہ سے شرف بیعت رکھتے ہیں، یعنی مارحہ مطہرہ، وہاں پر نظمی میاں کے لڑکے بھی اب اس طرح کی بولی بول رہے ہیں. اب تو تاریخ کھولی جا رہی ہے. اب تو مرزا پلمبر، مرزا انجینئر کمرے میں بیٹھ کر تاریخ کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ دور بنو امیہ کیسا تھا، خصوصاً حضرت امیر معاویہ کا کردار کیسا تھا. مولانا آپ کس کس کو روکو گے، کس کس کی زبان بند کرو گے، آپ کہاں کہاں قدغن لگاؤ گے، آپ کہاں کہاں لوگوں کو جواب دو گے. کان کھول کر سن لو، عرس مجیبی میں آئے ہوئے سنی مسلمانوں، رب کعبہ کی قسم، اگر سارے دنیا کے مولوی اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی پر بھونکنے لگے، ساری تاریخ صحابی کی برائی کرنے لگے، سب اٹھا کر دریا برد کر دو، پانی کے حوالے کر دو. اس لیے کہ قرآن نے صاف کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. قرآن کے اس فیصلے کے بعد تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن کریم کے اس صاف ستھرے واضح اور شستہ فیصلے کے بعد تاریخ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ آج
جو صحابہ پہ بھونکنے والے ہیں، بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار ہے جن کا تعلق خانقاہوں سے ہے، درگاہوں سے ہے، مزارات سے ہے، سلاسل سے ہے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ مرتبہ مشیر آباد میں کہا تھا کہ سنیوں درگاہی سنی مت بنو، مسلکی سنی بنو۔ مسلکی سنی بننے میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ جو لوگ درگاہی سنی ہیں، میں نے درود پاک پڑھنے کی گزارش کی۔ جو لوگ پیچھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ جو لوگ خانقاہی اور درگاہی سنی ہے، ان کی سنیت میں شک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صحابی رسول پہ سب و شتم کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیاروں پر بھوکے، تو پھر یقین مانیے کہ اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت وہ محفوظ قلعہ ہے کہ جہاں آنے کے بعد آپ کی سنیت اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اہل بیت اور صحابہ دونوں کا دامن آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے، دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا آپ کی بربادی ہے۔ نہ ہم اہل بیت کو چھوڑیں گے، نہ صحابہ کو چھوڑیں گے۔ شیعوں نے محبت اہل بیت میں غلو کر کے صحابہ پر بھونکنا شروع کیا، خوارج نے محبت صحابہ میں غلو کر کے اہل بیت کی کردار کشی کرنا چاہی۔ ہم اہل سنت و جماعت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ آج حضرت ابوبکر صدیق کی اولیت اور افضلیت پر بڑی بڑی نسبتیں رکھنے والے فیس بک پر آ کر جس طرح لونڈے لفاڑے ویڈیو بناتے ہیں، اس طرح ویڈیو بنا کر لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مولا علی باعتبار روحانیت، باعتبار ولایت حضرت ابوبکر سے افضل ہے، اور لوگ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کہ کہنے والے پیر صاحب ہیں، سید صاحب ہیں۔ سنی مسلمانوں، دین کے معاملے میں کسی کی پیروی کرنے سے پہلے درود پاک برادران محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک پڑھی۔ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں یہاں پر، یہاں سے کچھ لے کر جائیں، یہاں سے ایمان کی پختگی لے کر جائیں، اللہ والوں کی محبت اپنے دلوں میں بسا کر جائیں۔ یاد رکھیں اللہ کے کسی ولی سے دشمنی براہ راست اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اور پھر ولی بھی ایسا جو صحابی ہو، جس کی آنکھوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے رخ والضحیٰ کو دیکھا ہو، جس نے سرکار کی صحبت پائی ہو، جس نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی ہو، جس نے حضور کے ساتھ جنگیں کی ہو۔ اگر کوئی ان پر بھوکے، حضور کے پر اترنے والے قرآن کو لکھنے والے، حضور کے خطوں کو لکھنے والے، حضور سے جن کی رشتہ داری ہے، ان پر اگر کوئی بھوکے، تاریخ کی آڑ لے کر کے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ابے بے وقوف ہو، اتنے بڑے بڑے پیر صاحب بنے بیٹھے، خواہ مخواہ کھولے ہوئے ہو،
لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور اتنے پیر تو حیدرآباد کی سرزمین پر ہے، اور اتنی مزاریں ہیں کہ خدا جانے 2-5 سال کے بعد کیا عالم ہوگا۔ ہر گلی میں ایک مزار شریف ہوں گی۔ جس کو تعویذ لکھنا آ گیا، مرنے کے بعد اس کا بھی مزار بن رہا ہے۔ جس کو تعویذ لکھنا آ گیا، مرنے کے بعد اس کا بھی مزار شریف بن رہا ہے، اور جس کا دیکھو اس کا عرس پاک ہو رہا ہے، جس کا دیکھو اس کا عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ سنی مسلمانوں، اندھی عقیدت میں مبتلا مت ہو۔ جس شخص کو صحابہ کی بارگاہ کا بے ادب پاؤ، وہ کتنے ہی بڑے القاب کا حامل ہو، کیسے ہی جامعہ کا رئیس و شیخ ہو، کیسی ہی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہو، اسے جوتی کی نوک پہ رکھ کے اڑا دو۔ مجھے بتاؤ، جن صحابہ نے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے اپنا گھر بار لٹا دیا ہو، جنہوں نے سرکار کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد لوگ تاریخ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ پتہ نہیں کیسے میرا گلا متاثر ہو گیا، لیکن مجھے امید قوی ہے انشاءاللہ جیسے جیسے گاڑی پک اپ پکڑے گی گلے میں بہتری آئے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عویم ابن ساعدہ راوی ہیں، عن عویم ابن ساعدہ رضی اللہ عنہ، حضرت عویم بن ساعدہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سننا، حدیث پاک ہے، نبی کا فرمان ہے۔ جو لوگ آج اہل بیت کی محبت کا جھنجھنا بجاتے ہوئے صحابہ پر بھونک رہے ہیں، اور ایسے کیڑے مکوڑے حیدرآباد میں زیادہ ہیں، یہ رنگیلے شاہ، بھنگیلے شاہ، بھڑکیلے کپڑے پہننے والے، یہ جھپریاں رکھنے والے، یہ مریدوں کو الو بنانے والے، ایسے حرام خور دنیا دار پیر حیدرآباد میں ہر جگہ کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ سنو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا۔ کیوں چنا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء آتے رہے، جب جناب عیسیٰ آ گئے تو اللہ کو اب نبیوں کا سردار بھیجنا تھا، نبیوں کا امام بھیجنا تھا، نبیوں کا افضل بھیجنا تھا، نبیوں کا آخر بھیجنا تھا، نبیوں کا خاتم بھیجنا تھا، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجنا تھا، رسولوں کا امام بنا کر بھیجنا تھا۔ تو اللہ نے مجھے چن لیا۔ کس لیے چن لیا؟ نبیوں کا خاتم بنانے کے لیے چن لیا، اپنا رسول بنانے کے لیے چنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا، واختار لی اصحابا، اور میرے صحابہ کو چن لیا۔ اس پر ذرا تگڑا سبحان اللہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کو کس نے چنا ہے؟ اب اگر تم صحابہ پر بھونک رہے ہو تو تمہارا یہ بھونکنا کسی تاریخ داں پر یا کسی مولوی پر یا مسلک پر نہیں ہے، وہ حیدرآباد کے حرام خور پاشاؤں جو اللہ کے رسول کے صحابہ پر بھونکتے ہو۔ صحیح حدیث ہے، صحیح، اور یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے، جہاں سے تم روایتیں اٹھا کر لاتے ہو بنو امیہ کے خلاف۔ اگر تمہاری ماؤں نے جنا ہو، کلیم حنفی صبح تک ہے، اسٹیج لگا ہوا ہے، اگر پاشاؤں کا کوئی دلہ یہاں بیٹھا ہے آ جائے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ اے سیٹی وٹی نہیں بھائی، سیٹی وٹی نہیں۔ ارے بھائی سنو، ارے بھائی سن لو،
گلا ٹھیک ہو گیا؟ تم نے میرے کئی پروگرام حیدرآباد میں روکے، یہ اماں خالہ کے سامنے بیٹھ کے، ارے رک بھائی یار، مجھے تقریر کرنے دو یار، میں بولوں کہ تم ہی بولتے. اور ویسے بمبئی سے نعرے والا بھی بڑا زوردار آیا ہوا. ہاں، وہ خنجر اعلیٰ حضرت عرفان اظہری، ابھی تک میری تقریر میں نعرہ نہیں لگایا انہوں نے، آئے کہ تشریف لے گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا، حیدرآباد میں کئی بار میری تقریر روکی گئی. یہ فتنہ پھیلاتا ہے، یہ فساد پھیلاتا ہے، یہ جھگڑا لگاتا ہے. تم کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تم ان لوگوں پر بھونکو گے جو ابتدائی دور کے مسلمان ہیں، قرآن جن کے سامنے اترا ہے، جنہوں نے نبی کے وجود مبارک کو دیکھا ہے، سرکار کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہے، سرکار کے ساتھ جنگیں لڑی ہے. مجھے بتاؤ، جب اسلام شروع ہوا تو کون سے اسلام کے پاس خزانے تھے؟ ارے کھانے کے لالے تھے. مسلمانوں کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، خانہ کعبہ میں اتنا کوٹا جاتا، حضرت عمر کو اتنا مارا گیا کہ خانہ کعبہ آپ کے خون سے لال ہو گیا. بلال کو گرم گرم ریت پر کھینچا گیا، صحابہ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. تم کہتے ہو شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، صرف 7 صحابہ اسلام پر باقی تھے. سنیو، نعرے بازی نہیں، بغور سنو. شیعوں نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے. اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اگر یہ بات شیعوں نے نہ لکھی ہو اور کلیم حنفی جھوٹ کہہ رہا ہے تو حیدرآباد کے چوراہے پر مجھے زندہ جلا دینا. اللہ کی قسم، یہ شیعوں کی کتابوں میں ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد سارے صحابہ دین سے پھر گئے، صرف 7 صحابہ اسلام پر باقی تھے. اب بتاؤ، اگر صرف 7 صحابہ باقی تھے، میرے آقا فرماتے ہیں بروز قیامت تمام انبیاء اور ان کی امت، میں اور میری امت 120 صفیں ہوگی. 40 صفوں میں تمام انبیاء اور ان کی امت، 80 صفوں میں میں اور میری امت. 80 صفوں میں میں اور میری امت. اچھا، ان سے پوچھو، جب سارے صحابہ دین سے پھر گئے تو ان کو ماننے والے بھی مرتد ہوئے نا؟ تو آج سنی تعداد میں شیعوں سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، شیعوں سے بہت زیادہ ہے. تو یہ سارے سنی مرتد، کیونکہ یہ صحابہ کو مانتے ہیں، سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد. تو اللہ نے اتنی بڑی جنت یہ آٹے میں نمک برابر کھٹملوں کے لیے بنائی ہے. حرام خورو، تم انہیں مرتد کہہ رہے ہو. اچھا مجھے بتاؤ، اور نبیوں کی محنت سے لوگ 1,00,000 2,00,000 مسلمان ہو گئے، کیا ہمارے آقا میں اتنا بھی کمال نہیں تھا کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ اسلام پر قائم رہتے؟ آقا کی روحانیت ختم ہو گئی کہ لوگ اسلام سے پھر گئے. بدبختو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے آقا فرماتے ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چنا اور اس کے بعد واختار علی اصحابن، اور میرے لیے صحابہ کو چن لیا کہ میرے محبوب کا ساتھی کون بنے گا. سنو، اللہ کے چننے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے بہترین لوگوں کو نبی کا ساتھی چنا. آج تم بریانی کھانے کے دور میں منہ کھول رہے ہو، قربانی کے دور میں صحابہ موجود تھے. جب جانیں کٹانے کی باری آتی، جب جانیں لٹانے کی باری آتی، تب صحابہ موجود تھے. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اللہ نے میرے لیے صحابہ میں سے کچھ میرے وزیر بنائے، وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، کچھ میرے مددگار بنائے اور کچھ میرے رشتہ دار بنائے. فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو جو انہیں برا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت. کس پر؟ جو میرے صحابہ پر، میرے وزیروں پر،
میرے انصار پر، میرے رشتہ داروں کو برا کہے گا۔ اب مجھے بتاؤ امیر معاویہ رشتے کے اعتبار سے حضور کے کون ہیں؟ بولو۔ سالے ہیں حضور کے، ان کی بہن حضور کے نکاح میں ہے۔ سفیان کون ہے؟ حضور کے سسرے ہیں۔ حضرت ہندہ کون ہے؟ حضور کی ساس ہے۔ کیا اللہ نے ان لوگوں کو ایسے ہی رشتہ دار بنا دیا؟ ایسے گندے لوگوں کو معاذ اللہ کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی، جو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اہل بیت کو جنہوں نے پریشان کیا، قربان جائیے۔ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی زنا کی، اور آج بھی کچھ یہود کی حرامی اولاد حضرت عائشہ کو معاذ اللہ درپردہ زانیہ کہتے ہیں لوگ، یہ شیعہ مذہب ہے۔ او حیدرآباد کے حرام خور پیروں جو شیعوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو، تمہاری مائیں تم پر ماتم کرے۔ حرام خورو، روئے زمین کا سب سے بدترین مذہب اگر کوئی ہے تو شیعہ مذہب۔ سنو، حضرت عائشہ پر جب زنا کی تہمت لگی، حضور نے حضرت عائشہ کے بارے میں تمام صحابہ سے پوچھا، تو حضرت علی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، خدا تعالی جب آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنا پسند نہیں فرماتا کہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھے، کیوں؟ مکھی گندگی میں بھی بیٹھتی ہے اور جسم پر بھی بیٹھتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر برائی کو آپ سے دور رکھ رہا ہے تو عائشہ اگر بری ہوتی تو آپ کے نکاح میں نہ ہوتی، آپ کے نکاح میں نہ ہوتی۔ معلوم پڑا حضرت عائشہ کا حضور کے نکاح میں ہونا وہ پاک دامن ہے، نیک سیرت ہے، اور حضور کے جتنے رشتہ دار مسلمان ہیں سب کے سب نیک سیرت ہے، پاک دامن ہے۔ اب جو لوگ حضور کے رشتہ داروں پہ بھونک رہے ہیں، حضرت عمر پہ، کون ہے؟ حضور کے سسرے ہیں۔ حضرت ابو بکر کون ہے؟ حضور کے سسر ہیں۔ حضرت سفیان سسر ہیں۔ حضرت ہندہ ساس ہے۔ حضرت امیر معاویہ سالے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں لا يقبل منہ یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کا صرف ولا عدل، کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، نہ اس کی کوئی نفل قبول ہوگی۔ ذرا غور کیجئے، جو حضور کے ان پیاروں پر بھونکے، سرکار فرماتے ہیں اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ آج عزیزان گرامی وقار، حیدرآباد کی سرزمین پر اور پورے ہندوستان میں یہ جو صحابہ پہ بھونکنے والے نئے نئے کتے پیدا ہو رہے ہیں، اب محقق لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ایک مرزا محمد علی انجینئر ہے جس نے ساری کی ساری تاریخ اٹھا کر سامنے رکھ دی ہے۔ دیکھو وہ اتنا بڑا مردود ہے کہ سامنے ٹیبل پہ کتابیں ہوتی ضرور ہے، خالی حدیث نمبر بتاتا ہے، باقی جتنا ہے وہ اپنی طرف سے ٹھوستا ہے۔ آج تک کسی نے مرزا کو کسی عالم سے ڈیبیٹ کرتے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ وہ بہت شانہ ہے، شیعوں کے امام غائب کی طرح صرف کمرے میں بیٹھا رہتا۔ وہ حدیث نمبر ضرور بتاتا ہے لیکن اندر جتنا مواد ہے سب اپنی طرف سے گھسیڑتا ہے، معنی مفہوم اپنی طرف سے پیدا کرتا ہے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صاف فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صحابہ کو چن لیا۔
صحابہ کو چن لیا اور اس میں سے میرے رشتہ دار بھی بنائے، انصار بھی بنائے اور میرے مددگار بھی بنائے، تو جو ان کے بارے میں ہلکی بات کہے گا اللہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے تمام صحابہ سے محبت کریں اور جو صحابہ کرام میں ترتیب فضیلت ہے اس پر یقین رکھیں۔ جو حضرت علی کو متفقہ طور پر چوتھا نمبر دیا گیا ہے، ہم اسی طرح یقین رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق باعتبار خلافت بھی پہلے ہیں، باعتبار امامت بھی پہلے ہیں، باعتبار ولایت بھی پہلے ہے، باعتبار روحانیت بھی پہلے ہے، باعتبار قرب نبی بھی پہلے ہے، اور یہی ترتیب چوتھے نمبر پر یہ ساری فضیلتیں حضرت علی کے حصے میں آتی ہے۔ لیکن افسوس آج یہاں وہاں سے تاریخ دکھائی جاتی ہے، توڑ مروڑ کر آیات پیش کی جاتی ہے، توڑ مروڑ کر موضوع اور من گھڑت حدیثیں لائی جاتی ہے، اور لوگوں کو کہا جاتا دیکھو اہل بیت کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ اتنے جری ہو گئے کہ اپنا نام مولائی رکھ لیا، ایک نیا فرقہ تشکیل دے دیا، اور مولائی کا مطلب یہ نکال رہے ہیں کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا، اور ان کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی کہ حضرت ابو بکر و عمر پہ بھونک رہے ہیں، اور یہ سنی کہہ رہے ہیں ان صحابہ نے اہل بیت پہ ظلم کیا، حضرت ابو بکر نے حضرت علی کا حق چھینا، حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا، حضرت عثمان نے حضرت علی کا حق چھینا، اور تمام صحابہ نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ عرس مجیبی میں آنے والے سنیوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ دنیا کے تمام شیعوں سے کرنا، اللہ کی قسم شیعہ مر جائے گا لیکن کبھی اس سوال کا جواب نہیں دے گا۔ ایک آسان سوال، سارے شیعوں سے اور شیعوں کا جھٹن کھانے والے جتنے اڑیا گڑیا لٹیا ٹامک ٹوئیاں پی رہے، جنہوں نے مزارات اولیاء کو خرافات کا اڈا بنا دیا ہے، ان منحوسوں کی شکلیں دیکھو اور لوگ انہی کو نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ ابے جو زندہ رہتے ہوئے جس کے بچے تیرے پیسے سے پڑھ رہے ہیں، جو فورن کا ٹور تیرے پیسے سے کر رہا ہے، جو مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو میں تیرے بھیک سے بیٹھا ہوا ہے، جس کا عالیشان سنگ مرمر کا بنگلہ سارے مریدوں کی بھیک ہے، یہ غریب رکشہ والا دن بھر پسینہ بہا کر پیر صاحب کی جیب گرم کر رہا ہے اور رکشہ پہ لکھتا پیر کا کرم۔ کبھی پیر نے لکھا اپنے بنگلے پہ مریدوں کی بھیک؟ یہ جتنے اڑیا گڑیا پیر ہیں، شریعت میں مداخلت کرنے والے، اور ہمارا فلاں سلسلہ ہے، ہم شریعت سے ہٹ کر ہے، معرفت الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے۔ یاد رکھو اللہ نے کامیابی اور ضمانت اپنے محبوب کی سنتوں میں رکھی ہے، جو سرکار کے طریقے پر ہوگا وہی بامراد ہے، وہی کامیاب ہے۔ جو حضور کے طریقے سے ایک بال کے برابر ہٹ جائے وہ کتنے ہی دعوے کرے، اس کے سارے دعوے کھوکھلے ہیں۔ آج جو لوگ دھڑلے سے قوالی کی محفل سجاتے ہیں، عورتوں سے گلے ملتے ہیں، رنگیلا شاہ عورتوں سے پیر دبوا رہا ہے اور فرماتے ہیں پیر سے کیا پکا۔ یہ پیر کون سا معلوم ہے؟ منگل کے پہلے والا حرام خور کہاں سے پیر بن گیا؟ حضرت عائشہ کی روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل میں کہ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کوئی اسلام کی غرض سے آتا تو آپ اسے کلمہ پڑھانے کے بعد بیعت کرتے، مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے اور اس سے وہ الفاظ دہراتے، اور آپ عورتوں کو چھوتے نہیں۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ ایک صحابیہ ہے، کہتی ہے ہم لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے، سرکار نے ہمیں بیعت کیا تو ہم نے ہاتھ ملانا چاہا، حضور نے فرمایا میں عورتوں کو نہیں چھوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑا پیر میرے آقا کی ذات ہے،
قرآن و سنت ہے، سرکار کی سنت سب سے بڑا پیر ہے۔ تم بھکتی میں اندھے ہو گئے ہو، اپنی عورتیں ان بابا کے پاس لے کر جاتے ہو، بابا اولاد دو، بابا آئی کو ٹال دو، بابا مصیبتوں کو دور کر دو۔ ابے حرام خور، قیامت میں یہ جو کوٹے جائیں گے تب تم کو پتا چلے گا دنیا میں جو یہ پیٹ العلوم لے کر گھومتا تھا، یہ رنگیلے شاہ، یہ فلانے شاہ، ان کی کیا حقیقت ہے۔ سن لو، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام عورتوں سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں تو دنیا میں وہ کون سا پیر ہے جس سے بے پردہ عورتوں کے لیے ملنا جائز ہو گیا؟ پیر دیکھنے تھے تو سرکار تاج الشریعہ کو دیکھ لیتے۔ پیر دیکھنا ہے، ابھی تشریف لائیں گے محدث کبیر، دیکھ لو۔ تم نے شہباز دکن کو دیکھا ہوگا، یہ پیر ہے حقیقی کہ جنہوں نے پوری زندگی شریعت کا سختی سے اتباع کیا ہے، اور جن کے یہاں شریعت کے اتباع کا دور دور تک گزر نہیں ہے، وہ لوگ پیر بنے بیٹھے ہیں۔ دھڑلے سے قوالی ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ میں سرکار کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، ڈھول کی آواز آئی، سرکار تیز تیز قدم بڑھا کر آگے گئے، رک گئے، پھر جب اور آواز آئی سرکار اور آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ میں سرکار نے آواز کا راستہ پار کیا اور فرمایا، سنو عبداللہ ابن عمر، سنو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شراب کو حرام کروں، ریشمی کپڑے کو حرام کروں، اب باجے گاجے بانسری طبلہ تنبور کو توڑ دوں، مجھے یہ توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اس کی آواز کو سننا پسند نہیں کیا تو مجھے بتاؤ اس پر گائی جانے والی قوالی کیسے جائز ہوگی؟ اور کہتے ہیں غریب نواز سے ثابت، صابر پیا سے ثابت۔ اب قوالی بھی ماشاءاللہ جنگی مقابلہ، اور قوال صاحب کو بھی ہوش نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، میرے کلام میں کتنا کفر ہے۔ بہت سی قوالیاں ایسی ہے جس میں کفر ہے، کفر۔ جیسے ایک مشہور قوالی کے یہ بول کہ حضرت ہی کی صورت کو گئے دیکھنے حضرت ہی سے حضرت کا تماشا شب معراج۔ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ کون ہے؟ ہاں تو نعرہ وارہ لگاؤ بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ موبائل آپ کے پاس ہے، چشمہ آئے گا؟ آ گئے شکھا صاحب نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت خلفائے راشدین، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ کرام، عظمت امیر معاویہ، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان کا سنی بریلوی مسلمان، آمد حضور گلزار ملت، آمد حضور گلزار ملت، اولاد علی، اولاد علی، اولاد علی، اسماعیلی دولہا، اسماعیلی دولہا، اسماعیلی دولہا، بستی بستی کھریا کھریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، حضور قائد ملت، چمن چمن کلی کلی، اسے شہباز دکن۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ حضرات
بہت محتاط رہیے، وائر کھلے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہونے پائے، جلسہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ آپ حضرات محتاط بیٹھیے، وائر کھلے ہوئے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے، لہٰذا اپنی جان کی فکر کیجئے۔ کھلے وائر ہے وہاں پر، کہیں کرنٹ نہ لگے، آپ لوگ اس کا خیال رکھیے۔ سکون سے بیٹھ جائیے آپ حضرات، بیٹھ جائیے۔ بارش بھی اپنے موافق میں ہے، مخالفت میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی حق ہے کہ حضور شہباز دکن کے عرس میں وہ بھی آئے۔ آپ بیٹھ جائیے، اطمینان سے بیٹھ۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم صحابہ و اہل بیت والے ہیں۔ دیکھیے اہل بیت ہمارے ساتھ، اور یہ صحیح النسب سید ہے، اور یہ بریلوی سید ہے جی، اور انہیں دیکھیے اور سمجھیے محبت اہل بیت کیا ہے، اور کس طرح مسلک اعلیٰ حضرت والے اہل بیت پاک کا ادب کرتے ہیں۔ تو میں ایک سوال آپ حضرات کے ذہنوں پہ نقش کر کے جا رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی صحابہ پر بھونکنے والے گلی کوچے کے کتے ہیں، وہ کسی بھی لباس میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، آپ لوگ صرف ان کا جبہ عمامہ دیکھ کر اور پیٹ العلوم دیکھ کر اور ان کی زلفیں دیکھ کر فلیٹ مت ہو جایا کرو، حقیقت جانچ لیا کرو، پیر صاحب واقعی پیر صاحب ہے یا منگل کے پہلے والے پیر صاحب ہیں۔ چونکہ مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ڈپلیکیٹ آ رہی ہے، پرکھ کرنا ضروری ہے۔ تو آج جتنی شیعت کی بولی بولنے والے ہیں ان سے بس ایک سوال کیجئے۔ دیکھو ماہ محرم آنے والا ہے، جیسے ہی ماہ محرم آئے گا لوگ سنی کہلانے والے اپنے اسٹیٹس پہ نوحے لگائیں گے، مرثیے لگائیں گے، شیعہ ذاکرین کے بیان لگائیں گے، اور شیعہ ذاکرین صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ اچھا، شیعہ بہت بڑی تقیہ باز قوم ہے، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں بتاؤ ہم کہاں صحابہ کو برا بھلا بولتے ہیں، اب اس کا منہ بولتا ثبوت حسن اللہ یاری کی صورت میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جو حرام کا جنا ہم سے کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کرو، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، اور کتے کے بچے تو ابو بکر و عمر کے اسلام کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، ایک آل رسول کی موجودگی میں کلیم حنفی ببانگے کہتا ہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم ابو بکر و عمر مسلمان بھی ہے اور جنتی بھی ہے، اور ایسے یقینی جنتی ہے کہ جن کا جنتی ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ جنت کا ہونا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، عمر سبحان اللہ، نہیں ہے تو جنت بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تاریخ کی آڑ لے کر صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں مولانا آپ ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر، بیرون ملک میں جا کر، دبئی میں بھی میں نے اسی موضوع پر تقریریں کی، آپ دنیا بھر میں جا کر بول رہے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ نہ ہو، اور اس کے بدلے اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوتا ہو، اگر میری جان جاتی ہو، بیوی بیوہ ہوتی ہو، بچے یتیم ہوتے ہو، گھر لٹتا ہو، لٹ جائے، لیکن نبی کے پیاروں پر، نبی کے یاروں پر، نبی کے جانثاروں پر، نبی کے وفاداروں پر، نبی کے چوکیداروں پر اگر تم بھوکو گے تو وہ حیدرآباد کے بادشاہوں تمہاری زبانیں گدی سے کھینچ کر پیروں تلے رون دی جائیں گی۔ اس لیے کہ سب ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بابر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، عرصے شہباز دکن، حضور گلزار ملت، حضور قائد ملت، حضور قاضی اہل سنت۔ حضور گلزار ملت کی موجودگی میں کلکتہ کی سرزمین پر میں نے یہ تقریر کی تھی کہ حضرت علی مولود کعبہ نہیں ہے، پورے ہندوستان بھر میں بھونچال آ گیا، میرے خلاف تقریریں ہوئی اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہوئی۔ میں نے 110 کتب کے حوالے دے کر ثابت کیے، ارے خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کوئی فضیلت کی بات تھوڑی ہے، اگر فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول بھی پیدا ہوتے، میرے آقا بھی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، فقط ایک صحابی حکیم بن حزام ہوئے خانہ کعبہ میں، وہ پیدا ہو کر بھی علی کے گرد پاک کو نہیں پہنچ سکے، علی کے پیروں کے مقابلے میں نہیں آ سکے۔
تمہارے خانہ کعبہ میں بنا پیدا ہوئے بھی علی تمام مومنوں کے دل میں بستے ہیں. تم سمجھو ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تم ہمیں گستاخ ٹھہراتے ہو, یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں, یہ ادب نہیں کرتے. ہم تمہاری بولی بولنے لگے تب ادب والے ہو جائیں گے, تمہاری طرح صحابہ پہ تبرہ کرنے لگے تب ادب والے ہو جائیں گے. جن لونڈوں کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا, جن لونڈوں کو یہ نہیں پتا محلے کے مسجد میں کلر کون سا ہے, امام کی تنخواہ کیا ہے, جو عید سے عید جا کر بازو والے کو دیکھتے ہیں باندھنا ہے کہ چھوڑنا ہے, وہ لوگ صحابہ کے فیصلے کرتے ہیں. دیکھو ایسا حدیث میں آیا ہے, ایسا تاریخ میں آیا ہے. یہ تاریخ اور حدیث تیرے ماں باپ نے تجھے پڑھایا ہے. جتنے بھی صحابہ پہ بھونکنے والے ہیں ایک اسٹیج لگا لے, ہندوستان کے سارے تبذیلی کتے, سارے نقلی موالی جمع ہو جائے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا. یہ ادنا غلام کلیم حنفی بحیثیت مناظر آئے گا. مناظر میں رہوں گا اپنے مسلک کی ترجمانی کرنے کے لیے. قرآن و سنت کی روشنی میں میں تمہیں بتاؤں گا. میرے آقا فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. میرا صحابی اگر خدا کے راستے میں آدھا کلو جو دے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا دو تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صحابہ کے آدھا کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عظمت صحابہ کرام, عظمت صحابہ کرام, غازی اہل سنت, مناظر اہل سنت. چلیے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ اس دور میں تھے جو قربانی کا دور تھا. رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جانیں لٹا دی. خدا کی قسم اگر ہم اتنے مخلص ہوتے تو اللہ ہمیں اس دور میں پیدا کرتا. خیر القرون میں, سر القرون میں پیدا نہیں فرماتا. یہ سر القرون ہے. میرے آقا فرماتے ہیں واختار علی اصحابا, اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چن لیا. تو جو روئے زمین کی سب سے پاکیزہ جماعت تھی, سب سے مبارک جماعت تھی, سب سے زیادہ حضور سے عشق کرنے والی جماعت تھی, اللہ نے انہی لوگوں کو سرکار کا ساتھی بنایا. آج 14 صدیاں گزر گئی, صحابہ جنت میں ٹہل رہے ہیں, لیکن یہ رافضیت کا جھٹن کھانے والا, یہ شیعوں کا جھٹن کھانے والا جیسے ہی محرم آتا ہے اسٹیٹس لگاتا ہے. یہ لوگ صرف حضرت علی پر کو, حضرت ابو بکر و عمر پر فضیلت نہیں دے رہے, بلکہ در پردہ صحابہ کے خلاف ذہن بنایا جا رہا ہے. جس بچے کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی ہے وہ عدالت لگا کے بیٹھ رہا ہے رات میں چائے کی چسکی لیتے ہوئے, موٹر سائیکل پر 4-5 لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں, پان ٹپری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فیصلہ کن کا کر رہے ہیں؟ ان نفوس قدسیہ کا جن کو اللہ نے یہ مجدہ سنا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. وہ لوگ اللہ سے راضی. اب جرأتیں اتنی بڑھ گئی, جرأتیں اتنی بڑھ گئی کہ بتا رہے ہیں دیکھو ابو بکر نے اہل بیت پہ ظلم کیا, عمر نے ظلم کیا, عثمان نے ظلم کیا, معاویہ نے, سفیان نے, طلحہ نے, زبیر نے, اما عائشہ صدیقہ. میں روئے زمین کے تمام رافضیوں سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ پروگرام آن لائن بھی چل رہا ہے اور ہندوستان میں ایسا کوئی عالم نہیں ہوگا جو اپنے گھر کا ایڈریس اور موبائل نمبر بتا دے. قصر ابو حنیفہ, کرلا ویسٹ, ممبئی 9820672770. اینی ٹائم موسٹ ویلکم فار ٹھکائی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آؤ بمبئی سے لے کے ایران, بمبئی سے لے کے ایران تک, ایران سے لے کے آذربائیجان تک, حوض علمیہ تک, نجف اشرف تک, جتنے شیعوں کے مجتہدین ہیں اور جتنے ان کے علماء ہیں اور شیعوں کی بولی والے حیدرآباد میں جو ایرانی ریال پر راج ٹپکا رہے ہیں, وہ سارے حضرتاں, مرشداں, پاشا سب مل کر ایک سوال کا جواب دیں. وہ سوال یہ کہ اہل بیت حضرت علی, حسنین کریمین, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, یہ لوگ قرآن پہ عمل کرنے میں کسی سے پیچھے تھے؟ بھائی مجمع میں ایسی مردنی کیوں چھائی ہوئی؟ پیچھے والے بولو. نہیں تھے نا. سب سے زیادہ قرآن پر
فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ اب جب شیعہ ذاکرین کہتے ہیں اور رونا پسارتے ہیں، سیدہ دربار میں گئی، 3 گھنٹہ کھڑے رہی، 2 گواہ لے کر گئی، یہ گھڑی لگا کے دیکھ رہا تھا، دربار تیرے باپ نے رکھا تھا، زیادہ موویز مت دیکھا کرو، زیادہ فلمیں مت دیکھا کرو، تبھی اس طرح کے سین کریٹ کرتے ہو تم لوگ۔ ارے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر حضور کے خلیفہ حضرت ابوبکر فیصلہ کیا کرتے تھے، دربار کہاں سے تھا؟ تو اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں ان سے کہو، کیا اہل بیت قرآن پر عمل کرنے میں کسی سے پیچھے تھے؟ نہیں۔ قرآن کریم کا ایک فرمان ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غور سے سنیں، غصہ پینے والے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو کون پسند ہے؟ غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ حضرت علی، حسنین کریمین، سیدہ زہرا اور ان کی یہ مبارک اولاد، ان کا یہ مبارک خون، سبحان اللہ، یہ لوگ قرآن پر عمل کرنے میں ہم سب سے زیادہ ہیں کہ نہیں ہیں، آگے ہیں کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہیں۔ تو اب انہوں نے قرآن کا یہ فرمان نہیں پڑھا حضرت علی نے کہ غصہ پینے والے، معاف کرنے والے۔ حضرت علی کا ایک پہلوان سے جھگڑا ہوا، اس پہلوان نے آپ کو پٹک دیا، آپ نے اس پہلوان کو پٹک دیا، جب آپ نے اسے پٹکا، تلوار نکالی اس کی گردن کاٹنے کے لیے، اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، حضرت علی فوراً اٹھ گئے۔ پہلوان کہتا ہے، علی ابھی تو مجھے آپ نے پٹکا تھا، کاٹنے کے لیے چھوڑا کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں، جب میں نے تجھے پٹکا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے پٹکا تھا، کاٹنے جا رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کاٹنے جا رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا۔ اب اگر میں بدلہ لیتا تو یہ میرے نفس کے لیے بدلہ لینا ہوتا، اور ہم کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، مجھے بتاؤ، جو اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہ لے، خدا کی قسم، اگر ابو بکر صدیق نے، اگر ایسا بالکل نہیں ہے لیکن اگر کے ساتھ مان لیجئے حضرت علی کا حق چھینا، حضرت عمر نے ظلم کیا، حضرت عثمان نے ظلم کیا، حضرت طلحہ زبیر نے حضرت علی سے جنگ کی، اما عائشہ نے جنگ کی، حضرت معاویہ نے ان پہ ظلم کیا، اگر کیا تو کیا حضرت علی نے یہ قرآن میں نہیں پڑھا تھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصہ پینے والے، معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہیں؟ تو حضرت علی نے انہیں معاف کیا یا نہیں؟ بھائی ایک ہی صاحب محقق بنے بیٹھے ہیں، باقی سب معلوم پڑتا ہے، ابھی طفل مکتب ہے، مدرسے میں داخلہ لینے والے۔ یقیناً معاف کیا، تو جب ان بزرگوں نے معاف کر دیا، اب کون ہوتے ہیں شیعہ ذاکرین؟ بھونکنے والے۔ ان کا بھونکنا کوئی معنی نہیں رکھتا، خدا کی قسم، تاریخ سے صحابہ کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ ہم مشاجرات صحابہ کو آپ کے سامنے لانا نہیں چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ اب ہمیں انہیں خیر سے یاد کرنا چاہیے، اور جتنے محبوبان خدا ہیں ان کا خیر سے ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے بیچ ایسی جماعت پیدا ہو گئی جو اپنے آپ کو سنی کہلا کر صحابہ پر بھونک رہی ہے، اور ان پیروں نے شریعت کی صورت کو بدلنا چاہا ہے، عجیب و غریب کپڑے، عجیب و غریب بدعات ایجاد کر لی، کہیں قوالی کے نام پر دھمال چوکڑی ہے، کہیں مزاروں پر وہ عجیب حرکات ہیں کہ جن کو دیکھ کر وہابی کہتے ہیں دیکھو یہ بریلوی ہے۔ خدا کی قسم، بریلوی کوئی کام خلاف سنت نہیں کرتا۔ جاؤ شہباز دکن کی مزار پہ، نہ کسی کے آنگ میں آ رہا ہے، نہ کوئی دھاگا باندھ رہا ہے، نہ کوئی گھوڑا بندھا ہوا ہے، نہ عورتوں کی حاضری ہے۔ یہ ہے ہمارے یہاں مزارات پہ حاضری کا طریقہ۔ عزیزان گرامی وقار، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہو کر وہ چند گزارشات رکھوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں علماء کی مبارک جماعت یہاں حاضر، اور وہ لوگ جن کو ملنے کے لیے میلوں کا، کوسوں سفر اور کئی دن کی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر زیارت ہوتی ہے
جانشین سرکار شہباز دکن نے ہم سب کے لیے آسانی کر دی کہ اہل سنت و جماعت کی عظیم مقتدر شخصیات کو آپ کے سامنے لا کر یہاں بٹھا دیا تاکہ آپ ان کی زیارت کریں، ان سے فیوز و برکات حاصل کریں۔ ابھی مفتی شمشاد صاحب قبلہ کی آمد ہوگی، انشاءاللہ آپ ان سے مدلل تقریر سماعت کریں گے۔ بنے رہیں، صلاۃ و سلام کے بعد تشریف لے جائیں۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں یا کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہو جو شرع کی پکڑ میں آتی ہو، میں تمام حاضرین سامعین علماء کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علیہ